وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اور سلام سارے حضرات. فلک نظارو زمین کی بہارو سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. فلک نظارو زمین کی بہارو سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کج کلا ہو ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. فلک نظارو زمین کی بہارو سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا. یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا. جہاں پر بھی جاؤ یہی کہتے جاؤ جہاں پر بھی جاؤ یہی کہتے جاؤ کہ خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں. فلک نظارو زمین کی بہارو سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. حضور آ گئے ہیں. میرے بسد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام نو میری طرف عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت زیادہ مبارک ہوئے. مخلصی فی اللہ نمونہ اسلاف پیر سید
سجاد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیر سید آفتاب ثقلین شاہ صاحب، اور حافظ محمد عمر فاروق صاحب، اور دیگر جتنے بھی تحریک لبیک دے کارکنان دوست احباب تشریف فرمانے، دعا ہے اللہ رب العزت سب دا آنا اس بابرکت محفل پاک نو ترتیب دینا اور اس دے واسطے انتظام اور انصرام کرنا۔ قبلہ شاہ صاحب دی قیادت دے اندر اس پورے پروگرام نو منظم طریقے دے نال تواڈے سامنے پیش کرنا اللہ کریم اپنی بارگاہ لم یزل دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس بابرکت مبارک دن دے توسل دے نال، اس بابرکت محفل پاک دے توسل دے نال پورے اس علاقے تے اپنا خاص فضل و کرم اور رحمتاں دا نزول فرمائے۔ دوستان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دے تذکرے، حضور علیہ السلام دی ولادت دی داستان نو اج اسی بیان نہیں کر رہے، بلکہ جدو اس کائنات دے اندر کچھ بھی نہیں سی، اس کائنات دا وجود نہیں سی ہویا، تو اللہ رب العزت ادو بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دنیا دے اندر تشریف آوری دے تذکرے کر رہے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام دی ارواح نو جمع کر کے جدو کوئی نبی بھی دنیا دے اندر جسم دے نال نہیں آیا، صرف اور صرف انہاں دی روحاں نے ادو بھی انہاں نو اکٹھیا کر کے انہاں دی روحاں نو بلا کے رب تبارک و تعالی فرما رہا کہ میثاق النبیین، کہ میں نبیوں کو عہد لیتا، میثاق لیتا، حلف لیتا، ایک وعدہ لیتا کہ تانوں میں دنیا دے اندر بھیجاں گا کتاب دے کے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، حکمت اور دنائی دے کے بھیجاں گا، تھوڑی شریعت چل رہی ہوئے، قانون تھوڑا چل رہے ہوئے، کلمہ تھوڑا پڑھیا جا رہے ہوئے، دنیا تھوڑا سلامی پیش کر رہی ہوئے، تاج نبوت تھوڑے سر تے سج رہے ہوئے، تو این اس دور دے اندر، تھوڑی نبوت دے دور دے اندر، شریعت دے دور دے اندر تھوڑا کلمہ پڑھیا جا رہا ہوئے، اس دوران ثم جاءکم رسول، اتو میرا عظمت والا رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول، اتو میرے رسول کی تشریف آوری ہو جائے، ثم جاءکم رسول، اتو میرے محبوب دی آمد ہو جائے، ثم جاءکم رسول، اتو میرے محبوب دی ولادت ہو جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبیوں جدو میرا رسول آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تسی میرے محبوب تے ایمان بھی لے ہونا ہے تے میرے محبوب دی مدد بھی کرنی ہے۔ پتہ چلیا کہ نبیان دا ایمان ادو تک مکمل نہیں ہویا جدو عالم ارواح دے اندر، دنیا دے اندر آن تو پہلے روح دے جہان دے اندر قال اقررتم، جدو تک انہاں اقرار نہیں کیتا اس وقت تک نبیان دا بھی ایمان مکمل نہیں ہویا کہ اسی محبوب کریم دی تشریف آوری نو تسلیم کر دیں۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اللہ نے فرمایا دی مدد بھی کرنی۔ اور اگے رب دی بارگاہ دے اندر جڑی روح سن وہ کو عام روح نہیں سن، وہ خاص روح سن، وہ کہنی روح سن جنہاں توحید دا آ کے دنیا دے اندر درس دینا، جڑے توحید دے سکھلائے سن، توحید سکھان والے سن، وہ اگے بیٹھے سن۔ انہاں نہیں کہا یا اللہ مدد تے تو ہی کردا ہے، اسی کیویں مدد کر سکتے ہیں؟ یا اللہ مدد تے باقی سب شرک و بدعت، یہ تو ہی مدد کر دے، تیرے تو علاوہ تو مدد جڑی یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ کسی نبی نے، کسی رسول نے اگو اے جواب دیتا؟ بولو اگو اے جواب دیتا نہیں ہے۔ گویا کہ رب نے دسیا کہ میں آپ ہی ساریاں مددہ کردہ ماں، مگر جس نو میں مدد کرن دی طاقت دے دے ماں، بھاویں وہ روحانی طاقت ہوئے تے بھاویں جسمانی طاقت ہوئے، جس نو میں مدد کرن دی طاقت دے دے ماں وہ بھی مدد کر سکتا۔ اور نبیان دے وچوں مدد کنہ کیتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے معراج دی راتی چھٹے آسمان تے جناب موسیٰ جلوہ گر نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 نمازاں دا تحفہ لے کے آ رہے ہیں۔ پوچھیا اے امام الانبیاء اپنی امت دے واسطے کیڑا تحفہ لے کے جا رہے ہو؟
آپ نے فرمایا میرے پیٹی بھائی حضرت موسیٰ میں اپنی امت دے واسطے 50 نمازاں دا تحفہ لے کے جا رہا ہوں۔ جناب موسیٰ نے عرض کی تھی کہ جاؤ واپس پلٹ جاؤ، انہاں 50 نمازاں وچوں ہن بھی وقت جے ویلا جے گھٹ کرا لو کم کرا لو تھوڑی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ گل سنی تے حضور واپس پلٹے۔ لمبی گل ہو جائے گی، 9 مرتبہ حضور اللہ دی بارگاہ وچ حضرت موسیٰ تک چھٹے آسمان چ پہنچے۔ 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے امام الانبیاء نو واپس بھیجیا کہ اپنی امت دی اس تحفے نماز دے وچوں کچھ نمازاں گھٹ کرا لو۔ 45 معاف ہو گیا، پیچھے 5 رہ گئی۔ پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کیا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ دی بارگاہ وچوں 5 وچوں بھی گھٹ کرانے شرم آندی ہے۔ رسول اللہ نو قیامت والے دن نمازاں 5 وچوں گھٹ کرانے شرم آ گئی، پر امتی بھاویں سارا سال مسیتی نہ بڑھے انہوں کوئی پرواہ نہیں ہے جی، پورا روزے دا مہینہ مسیتی نہ بڑھے انہوں کوئی پرواہ نہیں۔ کہیں دا پروگرام انج گیا سی جناب موسیٰ ایک باری اور زور لاندے، تھوڑا جو اور ترلا کر دے ساڑھے نبی پاک دا، ایک کو پھیرا لگنا سی تے بالکل رڑا صفایا ہو جانا سی۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جدو گل کی تھی تو حضور نے فرمایا میں شرم محسوس کر رہا کہ میرے رب کی کہے گا کہ امت ایڈی نکمی ہے کہ 5 نمازاں بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اس واسطے دوستانی گرامی رحمت کائنات دا بھرم رکھو۔ حضور نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، جیڑا نماز پڑھ رہا ہے وہ حضور دی اکھاں نو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، جیڑا نہیں پڑھ رہا حضور دی اکھاں نو تکلیف پہنچا رہا، وہ کیڑا بدبخت امتی ہوئے گا جڑا حضور علیہ السلام دی اکھاں نو تکلیف پہنچا رہا۔ اس واسطے تیرا حق نہیں بندا کہ تیری طرف نبی تکلیف ہوئے، تیرا حق یہی بندا ہے کہ ہر وقت نبی علیہ السلام دی تابعداری اور فرمانبرداری دے اندر تو زندگی گزارے، تاکہ تو قبر وچ پہنچے تے تیرا نبی فرشتہ نے بھی کہے چھڈ دیو اس نو، ایدے کول کچھ نہ پوچھو میں دساں گا ایک کون ہے، میں دسدا وا اے کون ہے تے میرے نال کی تعلق ہے، ایک ہی دنیا وچ لے کے آیا ہے۔